وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہ آئے، جب تک موت نہ آئے عبادت کرتے رہنی ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینہ یا کچھ دن عبادتیں کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، یاد رکھیں ہمیشہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے جو بات بیان فرمائی، ہر جمعہ خطیب جمعہ کے خطبے میں وہ آیت پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سناتے ہوئے لوگوں کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ جب کبھی تم کو موت آئے اس حال میں آئے کہ تم اطاعت گزاری میں ہو، اس حال میں تم کو موت آئے کہ تم فرمانبردار ہو۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ہماری عمر کے اس سال میں رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائی۔ رمضان کے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائے اور رمضان کے ایام میں اعمال کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے رمضان کی اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی زندگی میں بھی ہمیں اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، ہم دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، پھر اگلے مہینے میں شوال کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور جو اعمال ہم نے رمضان کے مہینے میں انجام دیے ان اعمال کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوا اور ہماری اگلی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں کیا اعمال ہم کو انجام دینے چاہیے اور وہ کیا اعمال ہو سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری اپنی اگلی زندگی میں بھی انہی اعمال کی توفیق ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات، یہ بات یاد رکھیں، شوال کے مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوال کے مہینے میں کرنے کا ایک کام ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم شوال کے مہینے کے 6 روزے کے ہم رکھنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد رمضان کے بعد شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ گویا کہ سال بھر کے روزے رہنے کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، سال بھر کے روزے رہنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ بعض علماء نے جو ہے اس کی تقسیم اور اسی طرح سے اس کی تفصیل بھی اس طرح سے بتائی ہے کہ 1 مہینے کے روزے اگر کوئی انسان رکھتا ہے رمضان المبارک کے تو اللہ تبارک و تعالی ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ تو اگر رمضان بھر کے روزے اگر کوئی انسان رکھ لیتا ہے تو 30 کے حساب سے 300 وہ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے شوال کے اگر 6 روزے ہم رکھ لیتے ہیں تو یہ 6 روزوں کا اجر و ثواب 60 روزوں کے اعتبار سے 360 دن جو سال بھر کے ہوتے ہیں گویا کہ سال بھر روزہ رکھنے کا اجر و ثواب مل جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ تو بہرحال ہم تمام کو سب سے پہلے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں جو عبادتیں ہم نے کی، یقیناً روزے ہم نے رکھے ہیں، تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے کے جو 6 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہوا، شوال کے جیسے ہی ایام شروع ہوتے ہیں، ابتدا میں فوراً جو ہے وہی روزے رکھ لینے چاہیے، اگر کسی کے چھوٹ جائیں تو نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح سے بعض لوگوں کے درمیان اس سلسلے میں جو ہے شک و شبہ پایا جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، یہ شوال کا پورا مہینہ جیسے آپ کو موقع ملے
چاہے تو آپ لگاتار روزے رہ لیں، ایسی طرح سے 1-2 دن رہ کر پھر اس کے بعد اگر چھوٹ جائیں پھر اگر آپ رہیں، کسی بھی طرح سے بہرحال اس مہینے میں مکمل شوال کے مہینے میں آپ ان 6 روزوں کا جو ہے اہتمام کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کی کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ اگر رمضان کے مہینے میں رمضان کا جو فرض روزہ ہے وہ اگر ہم سے کسی بنا پر کسی جو ہے عذر کی بنا پر چھوٹ گیا ہو تو ہم پہلے اس روزے کا اہتمام کر لیں، پہلے جو روزہ فرض ہم پر ہے اس کو ہم پورا کر لیں اور اس کے بعد جو ہے شوال کے ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے ایک اور بات جو ہم تمام کو کرنی چاہیے یا ہمارے اعمال کے سلسلے میں ہماری کوشش ہونی چاہیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے کے آنے سے تقریباً 6 مہینے پہلے سے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ پروردگارا رمضان کا مہینہ ہم کو نصیب فرما، رمضان کی عبادتیں ہم کو نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ آتا وہ خوب عبادتیں کر لیتے، شوق اور ذوق کے ساتھ عبادتوں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، جتنی مقدر میں ہوتی عبادتیں کر لیتے، اور رمضان کے گزرنے کے بعد تقریباً 5-6 مہینے وہ اس بات کی دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگارا رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما، رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو قبول فرما۔ آج ہمارا اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عبادتیں کر لی اور اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے کہ ہم نے خوب عبادتیں کر لی۔ یاد رکھیں یہ شیطان کا بہت بڑا مکر و فریب ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو جو ہے یہ وہم میں ڈالتا ہے یا اسی طرح سے جو ہے اس طرح کے بہکاوے میں ڈالتا ہے کہ تم نے بہت عبادتیں کر لی اب بس ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اعمال کے کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کرنا یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے وہ دونوں اس بات کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں مل کر یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو ابراہیم کو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ دونوں باپ بیٹے مل کر جب بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے ہیں اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول فرما، اے ہمارے رب ہم سے اس عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، یہ جو ہم تیرے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں، ہم سے اس عمل کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے یا خلیل الرحمن تبنی بیت الرحمن وتخشى الا يقبل منك عمل، اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے دوست۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست قرار دیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا خلیل الرحمن، اے رحمان کے خلیل، تبنی بیت الرحمن، آپ رب کے رحمان کے گھر کے جو ہے آپ جو ہے تعمیر کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو یہ اعمال کے انجام دینے کے ساتھ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ سے قبولیت کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے کہ پروردگارا یہ عمل ہم کر رہے ہیں، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، یہ عمل ہم نے کیا ہے، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، یہ ہماری دعائیں ہونی چاہیے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیں کہ اعمال کو اگر ہم کر کے چھوڑ دیں، اس بات کی اگر ہم کو فکر نہ ہو کہ اعمال قبول ہو رہے کہ نہیں ہو رہے، تو پھر اس سے دیکھیں ہم غفلت میں پڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں۔ تو ہمیں اعمال کی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، رو رو کر گڑگڑا کر یہ دعائیں کرنی چاہیے کہ پروردگارا جو اعمال ہم نے کیے ہمارے ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز، ہمارے اعمال کو قبول فرما، یہ دعائیں ہم تمام کو کرنی چاہیے۔ محترم حاضرین، اسی کے ساتھ ہم دیکھیں کہ جو ہے جو
جو اعمال ہم نے کیے یقیناً جو ہم سے ممکن ہوا، ہر مسلمان اس آگے بڑھ کر رمضان کے مہینے میں عبادتیں انجام دیتا ہے، کوئی کم کوئی زیادہ، جتنا جس سے ہو سکتا ہے وہ عبادتیں کرتا ہے، لیکن جو اعمال ہم نے کیے ہیں وہ اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس بات کا ہمیں کیسے علم ہو، یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہو کہ جو اعمال ہم نے انجام دیے ہیں وہ اعمال قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں، اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ جو ہے اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں ہم نے وہ قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، تو پھر رمضان کے بعد کی زندگی میں دیکھو عمل کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی۔ رمضان میں جو عبادتیں کی ہیں، رمضان میں عبادتیں کرنے کے بعد رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی وہی اعمال کرنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ رمضان میں روزے رکھے تھے، اگلی زندگی میں روزے رکھنے کی توفیق مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے؟ رمضان میں پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی جو ہے عبادت کی ہے، پابندی کی ہے، رمضان کے مہینے کے بعد بھی دیکھو کہ اس کی جو ہے پابندی کی توفیق مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے۔ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا تو رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی دیکھو کہ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق مل رہی کہ نہیں مل رہی۔ رمضان میں جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کیا، نفل نمازوں کا اہتمام کیا، تو پھر یہ دیکھو کہ رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی نفل روزوں، نفل عبادتوں کی، نفل نمازوں کی، قیام اللیل کی جو ہے توفیق مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے۔ رمضان میں جو ہے صدقہ و خیرات کیا، ذکر و اذکار کی پابندی کی، دعاؤں کا اہتمام کیا، تو رمضان کے بعد کی زندگی میں بھی دیکھو کہ اس کی توفیق مل رہی کہ نہیں مل رہی ہے۔ اگر انسان کو رمضان کے عبادتوں کے بعد، رمضان کی زندگی کے بعد اگلی زندگی میں بھی عمل کی توفیق اگر مل رہی ہے تو گویا کہ اس کے اعمال کی قبولیت کی نشانی ہے کہ جو اعمال اس نے رمضان کے مہینے میں کیے تھے اس کی زندگی پر اس کا اثر ہوا ہے، اس کی زندگی میں کچھ بدلاؤ آیا ہے، اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے، اسے اعمال کی جو ہے توفیق مل رہی ہے، تو گویا کہ اعمال کی قبولیت کی ایک نشانی ہے۔ محترم حاضرین، عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان رمضان کا مہینہ آیا، خوب اس میں عبادتیں کر لی، اور جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا پھر سے وہی پچھلی زندگی میں انسان چلا جاتا ہے اور اعمال کو پوری طرح سے ترک کر دیتا ہے، پھر سے نمازیں چھوٹ رہی ہیں، پھر سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ختم ہو چکا ہے، نفل نمازیں اور اسی طرح سے سنن و نوافل کا اہتمام زندگی سے ختم ہو چکا ہے۔ محترم حاضرین، یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم تمام کو چاہیے کہ ہم رمضان کی زندگی کے بعد بھی، بعد کی زندگی میں بھی جو ہے ہم اعمال کی جو ہے کوشش کریں۔ کیوں؟ یہ بات یاد رکھیں، رمضان میں جس رب کی ہم نے عبادت کی ہے وہ ہمارا رب، سال کے 12 مہینے وہی ہمارا رب ہے۔ رمضان کا کوئی اور رب نہیں کہ جس کی ہم نے خوب عبادتیں کر لی اور رمضان کا مہینہ بدل گیا تو خدا بدل گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا رب وہی ہے، جب تک ہم ہیں زندہ ہیں وہی ہے، ہمارے بعد بھی رب وہی ہے، دنیا کی پیدائش سے پہلے اور دنیا کے اختتام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہی رب ہے، وہی معبود ہے، اسی کی ہم کو عبادت کرنی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دوسرے مذاہب میں یہ بات پائی جاتی ہے، وہ ایک مہینہ کسی رب کی عبادت کرتے، کسی معبود کی عبادت کرتے، پھر کچھ دن کسی اور معبود کی عبادت کرتے، یہ دوسروں کی زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی میں ہمیں یہی تعلیم دی گئی، لا الہ الا اللہ، سوائے اس کے ہمارا کوئی اور معبود نہیں۔ رمضان میں بھی ہمارا معبود وہی ہے، رمضان کے بعد بھی ہمارا معبود وہی ہے، رمضان سے پہلے بھی ہمارا معبود وہی ہے۔ اسی لیے ہم کو اس بات کا حکم دیا گیا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہ آئے، جب تک موت نہ آئے عبادت کرتے رہنی ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینہ یا کچھ دن عبادتیں کر کے چھوڑ دینا نہیں ہے، یاد رکھیں ہمیشہ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے ہم کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے جو بات بیان فرمائی، ہر جمعہ خطیب جمعہ کے خطبے میں وہ آیت پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سناتے ہوئے لوگوں
تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی کہ جب کبھی تم کو موت آئے اس حال میں آئے کہ تم اطاعت گزاری میں ہو، اس حال میں تم کو موت آئے کہ تم فرمانبردار ہو، اس حال میں تم کو موت آئے کہ ابھی وقت کی نماز تم نے ادا کر لی ہو، اس حال میں تم کو موت آئے کہ جو واجبات تم پر ان واجبات کو تم نے پورا کر لیا ہو، موت اس حال میں آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، تم کو موت نہ آئے مگر مسلمان کی حالت میں، اور مسلمان کی حالت میں موت آنے کا کیا حکم ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم وہی کام کرتے ہیں جس کا رب نے حکم دیا ہے، اور ہم وہ ہر کام اس کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے رب نے منع کیا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم زندگی گزارتے تو یقیناً ایک مسلمان کی موت ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم نے نمازوں کو ترک کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، پھر سے مساجد کو ویران کر دیا اور اپنی پچھلی زندگی میں ہم واپس چلے گئے، عمل سے بے رغبتی اختیار کر لی، اور یہ آیا اس حال میں اگر ہم کو موت آتی ہے تو پھر یاد رکھیں نماز کو چھوڑ کر مرنے والوں میں شمار ہوگا۔ وقت کی نماز اگر ہم نے ادا نہ کی ہو اور اس حال میں اگر موت آ جائے، نماز چھوڑ کر مرنے والوں میں انجام ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اس بات کا حکم دیا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی عمل کا آغاز کرتے تو اللہ کے نبی پھر اس عمل کو کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے نبی نے بھی کبھی کوئی کام شروع کیا، کوئی عمل کیا، تو اس کے بعد اللہ کے نبی اس عمل کو پھر کبھی نہ چھوڑتے، اور اللہ کے نبی صحابہ کو بھی یہی نصیحت فرمایا کرتے، صحابہ کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایسا ہی عمل تھا، جس عمل پر وہ عمل کرنا شروع کر دیتے اس کو پھر زندگی میں کبھی نہ چھوڑتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے، وہ بیان کرتے اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل، میرے دوست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ میں نے ان کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، پھر میں نے ان کو زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں کی ان کو نصیحت فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی تھی کہ جو ہے مہینے کے جو ایام 20 ہوتے ہیں درمیانی دن، ان کے روزے رکھنا، اور اسی طرح سے چاشت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ وتر کی نماز پڑھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ وہ کہتے کہ زندگی میں نے کبھی یہ 3 چیزیں نہیں چھوڑی۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ میں اور فاطمہ دونوں اپنے گھر میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہم کو اس بات کی تعلیم دی اور فرمایا کہ جو ہے جب رات میں بستر پر پہنچ جاؤ، سونے لگو، 33 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کہنا، 33 مرتبہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا، اور 33 مرتبہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو سکھائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے جب نبی کی جو ہے یہ تعلیم میں نے سیکھی تو اس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی اس کو نہیں چھوڑا، ہمیشہ اس پر عمل کرتا رہا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا جنگ صفین کی رات بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑا؟ جنگ صفین یہ بہت بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں کے درمیان پیش آئی، بہت بڑا معرکہ تھا اور بہت بڑی مصیبت کا وقت تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیا جنگ صفین کی رات بھی آپ نے یہ عمل نہیں چھوڑا؟ تو حضرت علی نے بیان فرمایا کہ ہاں، جنگ صفین کی رات بھی میں نے یہ عمل نہیں چھوڑا۔ تو صحابہ کا یہ معمول ہوا کرتا تھا، جب کسی عمل پر وہ کاربند ہو جاتے، کسی عمل کو وہ شروع کر دیتے تو پھر زندگی میں اس عمل کو کبھی نہ چھوڑا کرتے۔ محترم حاضرین، رمضان کی مناسبت سے بہت سارے اعمال انجام دینے کی ہم نے کوشش کی ہے،
بہت سارے ایسے لوگ جو مہینوں مہینوں قرآن نہ پڑھا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں قرآن پڑھنے کی توفیق ہوئی، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا، تو جو اہتمام ہم نے کیا ہے پھر اس کو زندگی میں کبھی نہ چھوڑے، ہر دن کچھ نہ کچھ حصہ قرآن مجید کا ہم پڑھنے لگے۔ رمضان میں بہت سارے لوگوں نے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بات یاد رکھے رمضان کے بعد بھی اس بات کو ٹھان لیں کہ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی مجھے زندگی بھر کرنی ہے، نفل روزوں کا یا نفل جو ہے عبادتوں کا اہتمام ہم نے رمضان کے مہینے میں کیا ہے، تو پھر اس بات کی ہم کوشش کریں ایام 20 کے مہینے کے جو درمیانی دن ہیں یا پیر جمعرات ہے، ان روزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں ہم ہمیشہ رکھیں۔ اسی طرح سے قیام اللیل 2 رکعت 4 رکعت جتنا ہم سے ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ کچھ نہ کچھ حصہ رات کا ہم جاگ کر جو ہے قیام اللیل کا ہم اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جو ہے ازواج مطہرات میں سے کسی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سنی کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں یعنی کہ دن بھر میں 12 رکعت سنن کا جو ہے اہتمام کر لیا، 12 رکعتیں سنتوں کا اگر کوئی اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں جو ہے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ تو ازواج مطہرات میں سے کسی کا یہ عمل تھا، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی تو پھر اس کے بعد کبھی میں نے اس عمل کو نہیں چھوڑا، یعنی کہ ہر دن 12 رکعت سنت میں پڑھا کرتی ہوں۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب کسی عمل کو شروع کرتے، نبی سے کوئی بات سن لیتے تو پھر اس پر عمل جو ہوتا وہ زندگی بھر کے لیے ہوتا، کچھ دنوں کے لیے نہیں ہوتا، مہینوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اللہ نے اسی بات کا ہمیں حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اور کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو کچھ عبادتیں رمضان کے مہینے میں ہم نے کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ رب العالمین